گزشتہ جمعہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے بھی کیا۔ پھر اس پچھلے ہفتے کے دوران 2-3 جگہ پہ بیانات کے لیے جانا ہوا۔ اسی عنوان پہ گفتگو ہوئی تو مجھے کچھ احساس ہوا کہ لوگ اس عنوان پہ سننے کے لیے کتنے پیاسے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 100 میں سے 90-95% والدین اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ لوگوں نے بڑے ذوق اور شوق سے اس عنوان کو سنا، اس گفتگو کو۔ میں نے اس جمعہ میں مناسب سمجھا کہ اسی کے ساتھ اسی کے متعلقہ عنوان پہ کچھ گفتگو کی جائے۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی دعا انسان کے مقدر کو سنوار دیتی ہے، اور والدین کی بد دعا انسان کے مقدر کو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ یہ والدین ہی کی دعا ہے کہ انسان کو تحت الثری سے اٹھا کے سدرۃ المنتہا پہ بھی پہنچا دیتی ہے، اور یہ والدین کی بد دعا ہی ہے جو انسان کو سدرۃ المنتہا سے اٹھا کے تحت الثری کی پستیوں میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے آج میں تاریخی واقعات کی روشنی میں اس بات پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ والدین کی دعا انسان کے مقدر کو سنوار دیتی ہے، اور والدین کی بد دعا انسان کے مقدر کو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حارث بن نعمان کی تلاوت کی آواز جنت میں سنی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا کہ حارث بن نعمان تو ابھی تک دنیا میں ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا کہ وہ فوت ہو کر کے جنت میں آگے ہوں اور یہاں آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، وہ تو دنیا میں ہے، تو اس کی تلاوت کی آواز جنت میں کیسے سنائی دے رہی ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جواب ملا کہ حارث بن نعمان اپنی والدہ کی خدمت بہت کرتا ہے، جس کا صلہ پروردگار عالم نے اس کو یہ دیا ہے کہ وہ قرآن مدینے کی سرزمین پہ پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کی آواز اللہ جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تاریخ بغداد میں اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی، ساری رات رو کر کے اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ میرے اس بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دیں۔ ایک رات بھی روئیں، اللہ سے مانگا، دوسری رات پھر روئیں، تیسری رات جب رو رو کر کے اللہ سے مانگا، رات کو سوئیں، آنکھ لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا تیری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے دیکھا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر واپس آ چکی تھی، اور یہی ماں کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ جب بینائی واپس آئی پھر بڑے ہوئے، علم حاصل کیا، پڑھے، اور پھر ایک ایسی کتاب لکھی جس کتاب کو آج اہل سنت والجماعت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، کہ قرآن کے بعد اس دھرتی کائنات پر جو مضبوطی، قوت اور طاقت اور قبولیت حاصل ہے وہ بخاری شریف کو حاصل ہے۔ آج بڑے بڑے مدارس میں وہ بخاری پڑھائی جاتی ہے، پڑھنے والا بھی فخر کرتا ہے اور پڑھانے والا بھی اس پہ فخر کرتا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے
یہ بات اس پہ کر رہا ہوں کہ والدین کی دعا مقدر کو سنوار دے۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، بیمار ہو گیا آخری عمر میں۔ جو بڑے 2 بیٹے تھے انہوں نے مال سمیٹا، الگ ہو گئے۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تو باپ کی خدمت چاہیے، میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا۔ بہت عرصہ تک اس کا والد بیمار رہا، وہ اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ اس کا والد بیچارہ روتا تھا، دعائیں بہت کرتا تھا کہ یا اللہ یہ میرا فرمانبردار بچہ مال نہیں کما سکتا، دولت نہیں کما سکتا، پیسہ نہیں کما سکتا، اس لیے کہ ہر وقت میری خدمت میں ہے، یا اللہ تو اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکتیں نصیب فرما۔ اب یہ تیسرا بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا یہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا۔ عرصہ دراز کے بعد جب اس کے والد کا انتقال ہوا، اس کے والد کے انتقال کے بعد ایک رات یہ سویا ہوا ہے، خواب میں کسی نے اس کو کہا جائیے فلاں چٹان کو اٹھائیے، اس کے نیچے 100 دینار پڑا ہے، وہ اٹھا لیجئے، آپ نے اپنے باپ کی خدمت بہت کی ہے۔ اس شخص نے اس کہنے والے سے پوچھا کیا وہ 100 دینار حلال کا ہے، برکت والا ہے؟ اس کہنے والے نے کہا یہ مت پوچھئے، بس جا کے اٹھا لیجئے۔ اس نے کہا نہیں، اگر حلال اور برکت والا نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ صبح آنکھ کھلی، اس خواب کا تذکرہ اپنی بیوی سے کیا تو بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے یہ حالات ہمارے چل رہے ہیں، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، اس حالت میں بھی تو حلال اور حرام پوچھتا پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس حال میں بھی تو حلال اور حرام پوچھتا پھر رہا ہے۔ آج ہم ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بہت ہے، کروڑوں پتی ہیں، مگر پھر بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ وہ بندہ غربت گھر میں ناچ رہی ہے، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ خواب میں بتایا گیا فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار جو سونے کا ہوتا ہے وہ پڑا ہے، جا کر لے آؤ۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا حلال کا ہے، برکت والا ہے تو لے لیتا ہوں، نہیں ہے تو نہیں لیتا۔ بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے بھی کہا اللہ کے بندے یہ حالات ہیں، غربت ہے، فقر ہے، غریبی ہے، تو اس حال میں بھی حلال اور حرام پوچھتا پھر رہا۔ اس نے کہا نہیں، بھوک سے مرتا ہوں مر جاؤں گا، بچے مرتے ہیں مر جائیں، مگر حلال کی روزی ان کو کھلاؤں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا۔ اگلی رات آئی، پھر سوئے، پھر خواب میں ایک شخص آیا اور کہا آپ نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی ہے، جائیے فلاں چٹان اٹھائیے، اس کے نیچے 10 دینار پڑے ہیں، لے لیجئے۔ پھر اس اللہ والے نے، باپ کی خدمت کرنے والے نے پوچھا وہ حلال کے ہیں یا حرام کے؟ کہا حلال کے تو نہیں ہیں، وہ حرام کے ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اگلا دن بھی گزر گیا، تیسری رات پھر سوئے، پھر خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا تو نے اپنے باپ کی، اپنے والد کی بڑی خدمت کی ہے، تیرے باپ نے تجھے بڑی دعائیں دی ہیں، جا فلاں چٹان جا کے اٹھا، اس کے نیچے 2 دینار پڑے ہیں، وہ لے لے۔ پھر وہی سوال حلال کے ہیں، حرام کے ہیں، برکت والے ہیں، بے برکت ہیں؟ اس کہنے والے نے کہا وہ 2 دینار حلال کے ہیں، برکت والے ہیں، آپ جا کر کے اٹھا لیں۔ اب تیسری رات گزر گئی، صبح آنکھ کھلی، اٹھا، فوراً اس جگہ پہ پہنچا، چٹان کو ہٹایا، نیچے سے 2 دینار نکلے۔ اس نے وہ دینار اٹھائے، گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک شخص مچھلیاں بیچ رہا ہے۔ اس نے سوچا بڑے عرصے سے گھر میں گوشت نہیں پکا، آج 2 دینار ملے ہیں، 1 دینار کی 1 مچھلی مل رہی ہے، کیوں نہ میں ان 2 دیناروں کی 2 مچھلیاں خرید کر کے گھر لے جاؤں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو آج عرصے دراز کے بعد مچھلی کا گوشت تو کھلا دوں۔ اس نے وہ 2 دینار مچھلی فروش کو دیے اور اس سے 2 مچھلیاں خرید لی۔ جیسے ہی وہ 2 مچھلیاں لے کر کے گھر آیا، بیوی کے حوالے کی، آج میں مچھلی لے کر آیا ہوں، آج ہم عرصے دراز کے بعد مچھلی کا گوشت کھائیں گے، آپ ان کو کاٹیں، ان کا گوشت بنائیں، ان کو پکائیں، پھر ہم سب مل کر کے مزے سے کھائیں گے۔ بیوی نے جب اس مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا
ایک ہیرا ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلا، دوسرا ہیرا دوسری مچھلی کے پیٹ سے نکلا، اور یہ ہیرے وہ تھے جو اس وقت کے بادشاہ کو مطلوب تھے، جو وہ اپنے تاج میں لگانا چاہتا تھا۔ وہ ہیرے کہیں سے مل نہیں رہے تھے۔ چرچا ہو گیا باہر، فلاں شخص فلاں آدمی جس نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی ہے، وہ کل کھانے کے لیے 2 مچھلیاں لے کر آیا ہے، ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے قیمتی ہیرے نکلے ہیں۔ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ وہ ہیرے خریدنے آ گیا۔ اس اللہ والے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہیرے تجھے تب دوں گا جب تو مجھے خچروں پہ لاد کر کے اس کے عوض اور معاوضہ میں سونا دے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ ہیرے چاہیے۔ بادشاہ نے خچروں پہ لاد کر کے اس آدمی کو سونا دیا۔ جب اس بندے نے وہ سونا فروخت کیا، جب وہ سونا اس نے بیچا، اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس وقت بادشاہ کے بعد جو سب سے زیادہ امیر ترین شخص تھا وہ یہی تھا۔ یہ باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کا مقدر بنا بھی دیتی ہیں اور بگاڑ بھی دیتی ہیں۔ والدین کی دعائیں انسان کا مقدر سنوار بھی دیتی ہیں، انسان کا مقدر خراب بھی کر دیتی ہیں۔ خراب کیسے کرتی ہیں؟ امام حاکم علیہ الرحمہ نے مستدرک حاکم میں ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے سارے گناہوں کی سزاؤں کو مؤخر کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، کہ جب قیامت برپا ہوگی اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، پھر گناہوں کی سزا ملے گی اور نیکیوں کی جزا ملے گی۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ نقد عطا فرماتے ہیں، اور وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی توہین، والدین کی گستاخی۔ اس کی سزا اللہ نقد اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اس پہ چند واقعات عرض کرنے لگا ہوں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، دین پور کے رہنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ اور خطیب گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں واقعہ سنایا جو ان کی خطبات میں چھپا ہے۔ کہتے میں ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا راستے کے کنارے پہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک چارپائی ہے، اس چارپائی کے اوپر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم اور وجود پر چادر ہے، اور وہ مجھے صدا لگا رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹایا، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے، اس کے جسم سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے، اور اس کے اندر سے بدبو اتنی آ رہی ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے اعزا و اقارب، تیرے والدین، تیرے اولاد، تیری بیوی، تیرے دیگر دوست احباب کوئی نہیں ہے جو تجھے سنبھال لیں؟ تو بیماری کی حالت میں یہاں پہ یار و مددگار کیسے پڑا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب یہی بتانے کے لیے آپ کو بلایا ہے، اور صرف آپ کو نہیں بتانا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جا کر کے بتائیں کہ ماں کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہتے میں کڑیل جوان تھا، شباب اور کمال تھا، میں راتیں باہر گزارتا، شراب پیتا، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے کبھی رات 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے واپس گھر آتا۔ ماں مجھے کوستی، ڈانٹتی، سمجھانے کی کوشش کرتی، ماں تھی کھانا پکا کے دیتی۔ ایک دن یوں ہی کرتے کرتے میں رات بہت تاخیر سے واپس آیا۔ اس دن ماں میرا انتظار کر کر کے تھک گئی۔ ماں انتظار کر کر کے جب تھک گئی، میں انتہائی تاخیر سے گھر واپس آیا، دروازے سے اندر داخل ہوا، والدہ نے مجھے جو ہے وہ ڈانٹا، مجھے غصے ہوئیں والدہ۔ میں نے کہا اماں جان روٹی پکا کے دو۔ ماں نے کہا تو گستاخ ہے، تو میری بات نہیں مانتا، تو وقت پہ گھر نہیں آتا، آج کوئی روٹی نہیں ملے گی، چل جا۔ ویسے بھوکا، جوانی کا نشہ تھا، میں نے پاؤں سے جوتا اتارا، ہڈی کا سخت جوتا تھا، میں نے ماں کے سر میں مارا، ماں کے سر سے خون کے فوارے نکلنے لگ گئے۔ میری ماں نے فوراً چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا،
ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، لبوں کو ہلایا اور کہا یا اللہ یہ ماں کا گستاخ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ کہتے ہیں بس ماں کے جو ہے وہ زبان سے، ماں کے لبوں سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی۔ میں تو جوانی کے نشے میں دھت تھا، ماں کو یہ جو ہے جوتا مار کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کر کے لیٹا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے پیاس لگی، میں پانی پینے کے لیے جب اٹھا، صحن میں آیا، مجھے ٹھوکر لگی، میرے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ چوٹ لگ گئی۔ وہ چوٹ میں نے تو سمجھا یہ عام زخم ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا یہ رب کی طرف سے انتقام ہے۔ وہ زخم بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ میں نشتر ہاسپٹل ملتان پہنچا۔ انہوں نے مجھے کہا تیرا پاؤں کاٹنا پڑے گا، میں نے کہا کاٹ دو۔ وہ زخم رکا نہیں، دوسرے پاؤں کی طرف منتقل ہوا، انہوں نے کہا یہ بھی کاٹنا پڑے گا، میں نے کہا یہ بھی کاٹ دو۔ یہ زخم بڑھتے 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 میرے سارے جسم اور وجود میں پھیل گیا۔ آج میرے جسم سے یہ خون نکل رہا ہے، یہ پیپ نکل رہی ہے، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا، گھر بھیج دیا۔ گھر آیا، چند دن بیوی نے خدمت کی، بیوی گھر چھوڑ کر کے چلی گئی۔ چند دن بچوں نے خدمت کی، جب وہ بھی مجبور ہوئے، وہ بھی تنگ ہوئے، انہوں نے اٹھا کر کے میری چارپائی یہاں رکھ دی ہے۔ آج یہ ماں کی گستاخی، توہین اور نافرمانی کا انجام ہے کہ آج میں یہاں سسکیاں لے رہا ہوں، آج میں یہاں رو رہا ہوں۔ میری پکار سننے والا کوئی نہیں، میری صدا سننے والا کوئی نہیں، میری حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں، مجھے روٹی دینے والا کوئی نہیں، میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولوی صاحب یہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ ماں کی توہین اور ماں کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ یہاں شیخو پورا کے تھے، کراچی میں رہے، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے، شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خزینہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کراچی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نور محمد، کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا۔ ایک نوجوان کو میری وارڈ میں لایا گیا، اب وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، کتے جیسی آواز نکالتا تھا۔ وارڈ والے باقی مریض تنگ ہوئے، ایک وارڈ سے نکالا، دوسری میں وہ تنگ ہوئے، تیسری میں، چوتھی میں بڑے جتن کیے، بڑی کوشش کی کہ اس کی یہ آوازیں بند ہو جائیں۔ کتوں جیسی آواز نکالتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے اس کے باپ نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دو۔ اس نے کہا ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ عذاب، یہ مصیبت میں اپنے سر نہیں لے سکتا۔ تو کہتے اس ڈاکٹر نے پوچھا اس نوجوان کے باپ سے کہ آخر اس نے کون سا ایسا قصور کیا ہے، کون سی ایسی غلطی کی ہے جس کی یہ سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے باپ نے کہا یہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا، اپنی ماں کو کتیا کہتا تھا، اور اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی کہ تجھے اللہ کتے کی طرح بھونکتا رکھے۔ آج یہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے مگر اسے موت نہیں آ رہی۔ والدین کی بد دعائیں نقد لگا کرتی ہیں، انتظار نہیں، اس میں ادھار نہیں، اس میں نقد۔ اللہ والدین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کسی کے حق میں اٹھ جائیں ہاتھ، اللہ اس کے مقدر سنوار دیتے ہیں، اور ان والدین کے ہاتھ اگر کسی کے خلاف اٹھ جائیں اللہ اس کے مقدر بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انمول موتی نامی جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے جس میں بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، اور ناقابل فراموش سچے واقعات نامی کتاب، اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں اس طرح کے والدین کی نافرمانی کے۔ ایک بدبخت، اللہ اکبر، اس کی شادی ہوئی، بیوی آئی گھر، چند دن رہی، چند دنوں کے بعد اس نے مطالبہ کر دیا میں تیری والدہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اپنی والدہ کو کہیں اور بھیج، یا اس کو یہاں اس دنیا سے رخصت کر، اس کو قتل کر، تب رہوں گی۔ اس نے بڑا سمجھایا، بالآخر وہ ناراض ہو کر کے میکے چلی گئی۔ یہ منانے کے لیے گیا، اس نے شرط رکھی کہ تیری ماں میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی، گھر میں رہے گی تو ٹھیک، وگرنہ میں نہیں رہوں گی، واپس آ جاؤں گی، پھر نہیں جاؤں گی تیرے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ اس نے بیوی کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میری ماں ہے،
اس کے ساتھ گزارا کر چند دن رہی، وہی پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، وہ اس کی بیوی پھر ناراض ہو کر کے پھر واپس چلی گئی۔ اب جب منانے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگی میرے ساتھ وعدہ کر، تو اپنی ماں کو قتل کرے گا تب تیرے گھر آؤں گی، وگرنہ نہیں آتی۔ بیوی کے عشق میں مبتلا تھا، بیوی کی محبت میں مبتلا تھا۔ یہ بدبخت بھی تیار ہو گیا، اس نے کہا ہاں تو آ، میں اپنی والدہ کو قتل کر دوں گا، میں اپنی والدہ کا قصہ تمام کر دوں گا۔ بیوی کو لے کر کے گھر آیا، اب گھر سے باہر جنگل جانے لگا۔ والدہ سے کہتے ہیں اماں جان آپ کو پتہ ہے میں جنگل میں جاتا ہوں، وہاں جا کر کے میں گھاس کاٹتا ہوں، وہاں جا کے میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، ان کا گٹھا بنا کر کے میں نے سر پہ رکھنا ہوتا ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ وہ لکڑیوں کا وہ گھاس کا گٹھا آپ اٹھا کر کے میرے سر پہ رکھ دیں، میں آسانی اور سہولت سے اٹھا لیا کروں گا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اگرچہ خود چل بھی نہ سکتی ہو لیکن اولاد کا دکھ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے ساتھ جنگل میں چلتی ہوں، تو گھاس کاٹے گا، تو لکڑیاں کاٹے گا، اس کا گٹھا بنا کر کے میں تیرے سر پہ رکھ دوں گی، میں تیری مدد کروں گی، تیرا تعاون کروں گی، تاکہ تجھے کوئی دشواری کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ لیکن یہ بدبخت تو کسی اور منصوبے کے تحت ماں کو جنگل میں لے کے جا رہا تھا، جنگل میں جا کر کے گھاس کاٹا، لکڑیاں کاٹی۔ اسی دوران اب اس نے پلانے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اور کلہاڑی کا وار ماں پہ کرنے لگا۔ اچانک ماں کی نظر پڑی، ماں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، یہ ماں کے پیچھے بھاگا ماں کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ بیابان جنگل ہے، کوئی قریب قریب میں نہیں ہے جو بوڑھی ماں کو بچا سکے، یہ ظالم کلہاڑی لے کر ماں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے دیکھا ماں کو بچانے والا اور کوئی نہیں، اللہ نے کہا میں تو ہوں نا۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا، زمین نے اس بدبخت کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ جب اس کے پاؤں زمین کی گرفت میں آئے، رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، دہائیاں دینے لگا، ماں سے معافی مانگنے لگا۔ ماں نے کہا ظالم بدبخت تجھے معاف نہیں کروں گی۔ آواز اس کی بلند ہوئی، ارد گرد سننے والے لوگ بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے، زمین آہستہ آہستہ اس کو اندر کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو بلایا گیا کہ اس کو زمین سے نکالو، مگر خدا کا پکڑا ہوا کہاں چھڑایا جا سکتا ہے۔ زمین نے آہستہ آہستہ نگلتے نگلتے اس بدبخت ماں کے گستاخ کو اپنے اندر نگل لیا۔ یوں اللہ والدین کے گستاخ سے کبھی کبھی انتقام لیتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، ایک نوجوان اس کی شادی ہو گئی، اتفاق سے ماں بوڑھی ہو گئی، مرگی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ چند دن تو اس کی بیوی نے برداشت کیا، چند دنوں کے بعد اس کی بیوی نے مطالبہ کیا اپنی ماں کو مار دے وگرنہ میں نہیں رہتی یہاں۔ اس نے کہا تو ٹینشن نہ لے، میں ماں کو مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں۔ ایک دن ماں سے کہنے لگا اماں جان اوپر چھت پہ چلتے ہیں، بڑی خوبصورت بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کی بات مان لی، ٹھیک ہے بیٹا چھت پہ چلتے ہیں۔ چھت پہ اوپر منڈیر اور دیوار نہیں تھی، یہ بدبخت اوپر لے گیا اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ ماں یوں چکر لگا رہی ہے، جب بنیرے کے قریب گئی اس بدبخت نے دھکا دیا، ماں نیچے گری اور جان آفرین کے سپرد کر گئی۔ اللہ اکبر! یہ بھی خوش ہو گیا، اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی کہ ماں سے جان چھوٹ گئی، لیکن نہیں پتا تھا کہ اللہ کا انتقام، اللہ اکبر، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، وہی مرض وہی بیماری جو ماں کو تھی وہی اس کو لگ گئی۔ چند دن بیوی نے خدمت کی، بالآخر مجبور ہو کر بیوی چھوڑ کر کے چلی گئی۔ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان حال ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں، کوئی اس کے دکھ اور غم بانٹنے والا نہیں۔ ایک دن مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، چھت پہ چڑھتا ہے، وہی جگہ جہاں سے ماں کو گرا کر کے اس نے مارا تھا اسی جگہ سے نیچے گر کر کے واصل جہنم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ ہے فوراً انتقام اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر! ایک شخص بوڑھا ہو گیا، نوجوان بیٹا ہے، تنگ آ گیا سنبھال سنبھال کے، باپ کو کندھے پہ اٹھایا، ایک کنویں کے منڈیر پہ لے گیا، باپ کو اس کنویں میں ڈالنے لگا،
باپ نے پوچھا بیٹا کیا کرنے لگا ہے؟ کہا ابا جان آپ کی خدمت کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، اب آپ کو اس کنویں میں پھینک کر کے مارنے لگا ہوں۔ اس باپ نے کہا بیٹا اس کنویں میں نہ پھینک، اگلے کنویں میں پھینک دے، اس کنویں میں نہ پھینک، اگلے کنویں میں پھینک دے۔ پریشان حیران ہوا، ابا جان یہ کیا ماجرا، یہ بھی کنواں وہ بھی کنواں، اس میں کیوں نہ پھینکوں، اگلے میں کیوں پھینکوں؟ کہا اس کنویں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، آج تو مجھے پھینکنے آ رہا ہے، کل کو تیری اولاد بھی تجھے اسی کنویں میں پھینکنے کے لیے آئے گی۔ یہ مکافات عمل ہوتا ہے، یہ قرض ہے، ذمے اتارا جاتا ہے۔ کہا کل میں نے اپنے باپ کو اسے کنویں میں پھینکا تھا، پھینک کے مارا تھا، آج تو مجھے اس کنویں میں پھینکنے کے لیے آیا ہے، اور کل کو تیری اولاد بھی اسی کنویں میں پھینکنے کے لیے آئے گی۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی، ہوش میں آیا، میرے باپ نے جیسا کیا ویسا اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں، ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوگا۔ فوراً توبہ کی، واپس لایا، ساری زندگی اس باپ کے پاؤں چاٹتا رہا۔ اللہ نے پھر اس کو اپنی نعمتوں سے بڑا نوازا۔ تو والدین، ان کی دعائیں انسان کے مقدر کو سنوار دیتی، اور ان کی بددعائیں انسان کے مقدر کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے قبرستان سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی، قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا، نوجوان لڑکا ہے، باہر نکل کر کے اس نے گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر قبر میں داخل ہو گیا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ فلاں آدمی کی ہے، بھئی وہ تو مسلمان ہے، معاملہ کیوں ہے؟ جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنی ماں کا گستاخ تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی بیٹا نماز پڑھ لے، کہتا تھا گدھے کی طرح بکواس نہ کر۔ اس کی ماں اس کو کوئی اچھا کام کہتی، اس کو کوئی نصیحت کرتی، اس کو سمجھاتی تو کہتا تھا گدھے کی طرح آواز مت نکال، اور پھر مزید ماں کو تنگ کرنے کے لیے ماں کے پاس جاتا تھا، گدھے کی طرح کی آواز نکالتا تھا۔ اب جب مرا تو اب روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، باہر نکلتا ہے، باہر آ کر کے گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے، پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، کسی علاقے میں کالج اور یونیورسٹی کے کوئی نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہم قبرستان میں گئے، وہاں دیکھا ایک قبر کے اوپر لرزہ طاری ہے، قبر ہل رہی ہے، اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب وہاں رش لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم قریب گئے، ہم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی یہ قبر، اس پہ لرزہ طاری ہے، قبر ہل رہی ہے، اور اندر سے چیخنے اور چلانے کی، عذاب کی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں ہم نے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے؟ کہتے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے۔ کہتے ہم اس کے گھر پہنچے، اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر بیٹھی تھی۔ ہم نے اس کی بوڑھی ماں سے پوچھا تیرے بیٹے کے ساتھ یہ ماجرا ہے، یہ معاملہ ہے، خیر تو ہے؟ اس کی ماں نے بتایا یہ میرا نافرمان تھا، یہ میرا گستاخ تھا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا، میں نے اسے بہت بد دعائیں دی ہیں، یہ شاید انہی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس کی قبر کے اوپر لرزہ طاری ہے، اس کے اندر سے عذاب کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں ہم نے اس بوڑھی اماں سے کہا ماں اپنے اس لختے جگر کو معاف کر دے، اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ اماں کہنے لگی نہیں نہیں، اس ظالم نے مجھے ستایا اتنا ہے، مجھے تنگ اتنا کیا ہے کہ آج وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو مبتلا رہے، آج وہ جلتا ہے تو جلتا رہے، سڑتا ہے تو سڑتا رہے، میرے کلیجے کو ساڑ کے گیا ہے، میرے کلیجے کو راکھ کر کے گیا ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان نوجوان لڑکوں نے اس بوڑھی اماں سے کہا اماں تو ذرا ایک دفعہ ہمارے ساتھ چل کر کے اس قبر کو دیکھ تو صحیح، اپنے اس لختے جگر کی چیخوں پکار کو سن تو صحیح۔ وہ نوجوان سمجھدار تھے کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، جب اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھے گی، جب اس کی چیخوں پکار سنے گی، ضرور اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہاں گھر بیٹھے بیٹے کے عذاب کو بن دیکھے تو اس کا دل سخت ہے، اس کا دل اس نے جلایا ہوا ہے، اس کا دل اس نے راکھ کیا ہوا ہے۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر کے تو یہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
لیکن جب یہ جا کر کے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھے گی، اس کی قبر پہ لرزہ دیکھے گی، اس کی قبر سے چیخ و پکار کی آہیں اور آوازیں سنے گی، تو ماں ہے، دل نرم ہو جائے گا، ضرور معاف کر دے گی۔ انہوں نے اس ماں کو، بوڑھی اماں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے وہاں کی قبر پہ پہنچے۔ ماں نے آ کر کے دیکھا واقعتاً قبر ہل رہی ہے، اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، اندر سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، عذاب کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! ماں تھی، کلیجہ پگھل گیا، دل نرم ہو گیا، فوراً کہا میں اپنے لخت جگر کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ وہ نوجوان کہتے کہ جیسے ہی ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں اپنے لخت جگر کو معاف کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس قبر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ ماں کے ہاتھ کسی کے حق میں اٹھ جائیں تو اس کے مقدر سنوار دیتے ہیں، اور اگر کسی کے خلاف اٹھ جائیں تو پھر مقدر بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ المی ہے، آج 100 میں سے 90-95% ہمارے والدین اپنی اولاد کے ہاتھوں خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ لیکن پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قصور ٹھیک ہے اولاد کا بھی ہے، لیکن اصل قصور ہمارا ہے۔ اب یہاں بتائیں کتنے بیٹھے ہیں جو نوجوان بچے ہوں؟ سارے باپ بیٹھے ہیں۔ اپنی اولاد کو کیوں نہیں آپ یہاں لے کر آتے؟ جب عالم مولوی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سچے ان واقعات کی روشنی میں بتا رہا ہے، اولاد کو بتا رہا ہے تمہارے باپ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، باپ سے دعائیں لو، بد دعائیں مت لو۔ اس وقت ہماری نوجوان نسل باہر گلیوں میں گھوم رہی ہے، بوڑھے جن کے والدین ویسے قبر میں پہنچ چکے ہیں، اب سوائے دعاؤں کے اور ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بیٹھے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ ان کی اولاد جس نے اب ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے حق کو پہچاننا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ماں اور باپ ہیں، ان کی حیثیت اور ان کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیار محبت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ ڈالنے سے ثواب کتنا ملتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفرت بھری نگاہ باپ کے اور ماں کے چہرے پہ ڈالنے سے گناہ کتنا ملتا ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور ان کو خبر ہم نے نہیں دی ہے، ہم نے ان کو مطلع نہیں کیا، ہم نے ان کو سکول پڑھایا، انگلش پڑھائی، ریاضی پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی، بیالوجی پڑھائی، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنسدان بنایا، سب کچھ بنایا۔ اگر نہیں سکھایا تو ان کو ہم نے اپنے حقوق نہیں سکھائے، اگر نہیں سکھایا تو ان کو ہم نے اپنے آداب نہیں سکھائے، اگر نہیں بتایا تو ہم نے ان کو اپنی اہمیت نہیں بتائی کہ خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تیرے والدین کی اہمیت کیا ہے، شریعت کی نظر میں تیرے والدین کی حیثیت کیا ہے، تیرے باپ کے ہاتھ تیرے حق میں اٹھیں تو تجھے ملتا کیا ہے، اور تیرے باپ کے ہاتھ تیرے خلاف اٹھیں تو تیرا بگڑتا کیا ہے۔ یہ ہم نے اولاد کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس میں قصوروار صرف اولاد تو نہیں ہے، قصوروار ہم بھی ہیں۔